الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و قارئین اور میرے پیارے ویورز، آج جو ہے انتہا کی سردی ہے اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کا موڈ بالکل بھی نہیں تھا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بائک پر جو ہے نا اتنی ٹھنڈ میں آنا، تو کبھی کبھی تو دل میں آتا ہے، یہ خیال بھی آتا ہے، سوچتا ہوں کہ واللہ صحابہ کرام نے بھی تو یہ وقت گزارا، علماء صلحاء بزرگان دین نے بھی تو یہ وقت گزارا، اتنا بڑا بڑا اللہ کے ولی جو اس دنیا سے گزرے ہیں انہوں نے بھی تو یہ وقت گزارا، ان کا بھی گزر ہی گیا۔ اور اللہ پاک بھی تو ایسے ہی بندے کو انعامات سے نہیں نوازتا نا، کچھ نہ کچھ بندے سے بھی لیتا ہے اللہ پاک اور پھر خود بھی دیتا ہے۔ بندے سے اگر 1% لیتا ہے تو خود 1% کی جگہ 100% جو ہے بندے کو بدلے کے طور پر، انعام کے طور پر جو ہے نا عطا بھی فرماتا ہے۔ پھر دل میں خیال ہے کہ کہیں میرے جو ویورز ہیں وہ ناراض نہ ہو بیٹھیں کہ آج جو ہے نا وہ قاری صاحب نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ یہ میرے دل کا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ویورز جو ہے نا چاہتے ہیں مجھے، الحمدللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ لایا ہوں اپنے ویورز کی خدمت میں، کیونکہ میرا ارادہ ہوا ہے درس قرآن بھی شروع کرنے کے حوالے سے، تو کچھ باتیں اس کے حوالے سے عرض کرنی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، لیکن آج جو ہے ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں ترغیب کے لیے کہ دیکھیں، قرآن پاک اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ چاروں کتابوں میں سب سے افضل مقام یہی کتاب رکھتی ہے، اور اس کتاب کے ساتھ جو بھی جڑا اللہ پاک نے اس کا مقام جو ہے مرتبہ جو ہے بلند فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ پاک نے انہیں امام الانبیاء بنا دیا۔ ابو بکر جو ہے اس کتاب کے ساتھ جڑے، اللہ پاک نے انہیں صدیق اور عتیق بنا دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب کے ساتھ جڑے، اللہ پاک نے انہیں عمر ابن خطاب بنا دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کلام اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ پاک نے انہیں عثمان غنی بنا دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کتاب کے ساتھ جڑے، اللہ پاک نے انہیں شیر خدا علی المرتضی حیدر کرار بنا دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اسی طرح ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء صلحاء، علماء، مفتیان کرام، آپ ان حضرات کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں نا، تو جو جو قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہے، اللہ پاک نے اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ قرآن پاک کتاب ہی ایسی ہے کہ ہم نے جڑنا ہے اس کے ساتھ، اس نے ہمیں ایسے اٹھا دینا ہے۔ ایک بہت لمبا قصہ ہے، لیکن میں آپ کو مختصر کر کے سناؤں گا۔ ایک حبشی غلام تھا، کسی کام کا نہیں تھا، بالکل کالا کٹر، سوکھا انتہائی، بس وہ ایک ہی جگہ سے دبکا جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے ریت پر۔ اس کا جو آقا تھا اس نے سارے غلام بیچ دی، اب یہ بکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس نے کہا کہ یار میں کیا کروں ایسا کہ یہ غلام بک جائے۔ ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی، اس کو ترس آ گیا اس پر، اس نے جو ہے وہ غلام خرید لیا، خرید کر اپنے ساتھ لے آئی۔ اب اس واقعے کی خبر ایک اور شخص کو ملی کہ کوئی ایسی رحم دل عورت ہے جس نے غلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس کو خرید لیا ہے۔ تو اس نے اس عورت کے ساتھ جو ہے نا نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ عورت نے نکاح کا پیغام قبول کر لیا اور وہ غلام اپنے شوہر کو دے دیا، اپنے ساتھ لے آئی۔ اب نکاح ہوا، شادی ہوئی۔ وہ شخص چونکہ مکہ سے تھا، اب یہاں سے اپنے بیوی اور غلام اپنا سامان وغیرہ لے کر مکہ روانہ ہوا۔ اب مکہ پہنچا ہے، سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس شخص نے ایسے ہاتھ کھول کے نا ان سے ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں اور میرا دوست ابھی تک جو ہے وہ کلمے سے محروم رہے، کلمہ پڑھو گے تب جا کے میں آپ سے گلے ملوں گا۔ سبحان اللہ، کیسا دوست ہے جو دین کی ترغیب دے رہا ہے۔ آج کل کی تو صحبت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ان کی بیگم نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔
وہ غلام بھی نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اب دیکھیں لائف چینجنگ، نبی کے ساتھ جڑا، قرآن پاک کے ساتھ جڑا، قرآن پاک پڑھنا اسٹارٹ کیا، یاد کرنا شروع کیا. اللہ پاک نے اس کی آواز میں ایسا حسن پیدا فرما دیا، ایسا جادو پیدا فرما دیا کہ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، طلحہ ہو، علی معاویہ ہو، کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو، سارے کے سارے ان کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں. جنگ ہو یا غیر جنگ ہو، میدان جنگ کا میدان ہو یا مسجد ہو، مدینہ کی مسجد ہو، وہ غلام جو کسی کام کا نہیں تھا، لیکن اللہ کی قدرت پر قربان جاؤں، اللہ کی کرم نوازی پر قربان جاؤں، قرآن پاک کے ساتھ وہ جڑا. اللہ نے ایسا اٹھایا، ایسا اٹھایا، ایسا اٹھایا، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، نبی کا لخت جگر، جن کے بارے میں نبی کا فرمان ہے کہ صدیق کا احسان بروز قیامت اللہ اتاریں گے. عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضی، اہل بیت اس کی ابتدا میں آ گئے، نماز پڑھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، قرآن پاک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے، جتنا زیادہ جڑتے جائیں گے اتنا زیادہ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتی جائے گی. تو لازمی نہیں ہے آپ لوگ پورا اس کو قرآن پاک حفظ کر لیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مشکل ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے جائیں گے. لیکن کم سے کم ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے آخر کی جو 10 صورتیں ہیں انہیں یاد کر لیں. سورہ واقعہ ہو گئی، اور سورہ واقعہ کی برکات بھی آپ حضرات کو بخوبی پتہ ہوگا کہ مغرب کے بعد جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرماتے جائیں گے. سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، اور سورہ ملک ہو گئی. رات کو سونے سے پہلے جو شخص پڑھ کے سوئے گا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رہے گا. سورہ ملک ہو گئی. اسی طرح سورہ تکاثر، دیکھیں چھوٹی سی صورت ہے، 6-7 آیتوں کی صورت ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 1000 آیتوں کے برابر ہے. تو یہ جو اللہ پاک کے یہ جو چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ جو مثال ہوتی ہے نا، یہ اللہ پاک کی طرف سے جو پیکیجز ہیں، کم سے کم ہم ان کا تو استعمال کریں نا، ان کو یاد کریں، ان کو حفظ یاد کریں، اور ان کو اپنی زندگی، اپنی روٹین میں جو ہے نا کنسسٹنسی کے ساتھ، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے اس کو لائیں. تو امید ہے آپ حضرات کو میری یہ ویڈیو جو ہے نا بڑی پسند آئی ہوگی الحمدللہ. تو قرآن کے ساتھ جڑیں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا عزتوں سے نوازے اور ضلالتوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.